بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس دوران وہ کئی ماہ انتظار کرتے رہے جو بائیڈن پریزیڈنٹ یو ایس کے ان کو ٹیلی فون کریں گے، لیکن ان کو ان کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی. لیکن تمام تر پی ٹی آئی کا جو ریسنٹ منتھس اور پچھلے کوئی 1.5 سال سے جس قسم کی بھی لابنگ ہو رہی تھی امریکہ میں، جس قسم کا بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا، کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے یو ایس ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے جو کانگریس مین ہیں ان کو جس طریقے سے اپروچ کیا جا رہا تھا تاکہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کی جائے، تاکہ جو مئی 9 کے حوالے سے جس طرح سے پی ٹی آئی جن لوگوں کو مئی 9 کے حوالے سے پکڑا گیا، پی ٹی آئی جس طریقے سے ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو کے حوالے سے، تاکہ امریکہ اس کے اوپر بات کرے. پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا گیا، اور پھر جب الیکشنز ہوئے فیبروری 8 کے الیکشنز، تو اس کے بعد پھر ایک نئی ایفرٹ ہوئی اور پھر دوبارہ سے امریکی یو ایس ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا گیا، یو ایس کے جو کانگریس مین ہیں ان کو اپروچ کیا گیا تاکہ اس الیکشنز کے جو فیبروری 8 کے جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر کوئی سخت قسم کا موقف اختیار کرے امریکہ اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. پاکستان کو کوئی مطلب ہے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی سخت قسم کی وہاں سے اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، اور پھر شہباز شریف حکومت کے حوالے سے کہ جی ان کو تاکہ وہ ویلکم نہ کریں. اور اب یہ ہوا کہ جو پریزیڈنٹ یو ایس ہیں ان کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے نہ صرف جو ان کی شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا، بلکہ اور ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی. اس حوالے سے بات کروں گا تھوڑا سا کہ جو اس خط میں کیا کچھ لکھا ہے. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن یا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جس قسم کا یہ انیشیٹو لیا گیا، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اگر ایک طرف جو شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے ان کے لیے ایک کانفیڈنس ان کا لیول اس کو بڑھائے گا ڈیفینیٹلی یہ جو انیشیٹو ہے، تو دوسری طرف یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک سنب ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، اور جن کی وہی والی بات کہ جن کی یہ کوشش یہ تھی کہ وہ اس حکومت کو اور فیبروری 8 کے جو مبینہ طور کے اوپر دھاندلی زدہ الیکشنز ہیں ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرے، تو وہ تو کچھ نہیں ہوا. بالکل اس کے اپوزٹ جو بائیڈن نے کام کیا، اور وہی والی بات کہ جو بائیڈن نے عمران خان صاحب کو تو جس وقت وہ وزیر اعظم تھے وہ فون کا انتظار کرتے رہے، ان سے تو بات نہیں کی، لیکن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے خط لکھ دیا. اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی، پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی، پی ٹی آئی کی جو لابنگ تھی، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتنا کام کیا، اور اس کے لیے ان کو مطلب ہے کہ بدنامی بھی فیس کرنی پڑی، بیکاز پاکستان کے لحاظ سے یہ بات کہ جی آپ کسی دوسرے ملک میں آپ اس طرح کی بات کریں کہ پاکستان کے آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کی بات کریں، ان کو انوائٹ کریں، ان کو کہیں کہ جی ہمارے الیکشنز کو آپ دیکھیں کہ کس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور آپ انٹرفیئرنس کی جب بات کرتے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں پاکستان کے معاملات کے اوپر، تو اس سب کے باوجود جو چاہ رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ مکمل طور کے اوپر ناکام ہوئی. اور اس میں بہت بڑا ایک تو ہے پہلے بھی کچھ معاملات جو بائیڈن اور عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان کوئی اتنا زبردست ان کے حالات نہیں تھے کچھ اتنے، اور اس کا ہو سکتا ہے یہ ریزن ہو کہ عمران خان صاحب اور ان سے پہلے جو بائیڈن سے پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے درمیان چونکہ تعلقات زیادہ بہتر تھے، اور اس طرح کے یا ایک دوسرے کی وہ تعریف کرتے تھے، میں بھی یہ ریزن ہو. لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد جو پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان، امریکہ کے درمیان تعلقات کچھ جس طرح ایک گرم جوشی ہوتی ہے، وہ گرم جوشی ٹوٹل بالکل وہ مسنگ تھی. اچھا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، پھر سائفر کا کیس جب سامنے آیا، اس کو پھر امریکی سازش عمران خان صاحب نے بنا دیا، اور اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ ایک آبویس بات تھی کہ ایک تعلقات پی ٹی آئی عمران خان ان کے جس قسم کے وہ
ان کے تعلقات اگر امریکہ یا واشنگٹن سے اگر آپ اس کے اوپر بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت خراب ہو گئے. اور اسی لیے بہت سے ایسے مواقع اور فرض کریں کہ اگر یہ سائفر کا مسئلہ نہ ہوتا, یہ عمران خان کے مسائل یا اور کچھ چیزیں جو پی ٹی آئی سے کنیکٹڈ ہیں وہ نہ ہوتی اور یہ عمومی طور کے اوپر ویسے ہو رہی ہوتی تو شاید امریکہ کی طرف سے کسی نہ کسی موقع کے اوپر پاکستان کو کوئی سخت کوئی اسٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آ سکتی تھی, کوئی تنبیہ ہو سکتی تھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ چونکہ سائفر کا کیس جب عمران خان نے اس کو سازش بنایا اور پھر ڈونلڈ لو کو اور پھر یو ایس ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے ڈائریکٹ انوالو کیا کہ جی ان کی سازش تھی, امریکہ کی سازش تھی, ہم کوئی غلام ہیں, یہ سارا کچھ. تو اس کی وجہ سے یہ جو تعلقات پی ٹی آئی کے لحاظ سے جو تعلقات تھے امریکہ کے وہ کافی خراب ہو گئے. اسی کی وجہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا, جو کچھ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملے, جو کچھ وہ ان کی کوشش تھی کہ جس قسم کی سپورٹ عمران خان صاحب کو خاص طور کے اوپر مئی 9 کے بعد یا ان کے حکومت کے خاتمے کے بعد اور مئی 9 کے بعد خاص طور کے اوپر اور پھر فیبرری 8 کے الیکشنز کے بعد ان کو جو سپورٹ ملتی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں کسی قسم کی ان کی طرف اس قسم کی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو اب تھوڑا سا ذرا بتا دوں آپ کو ایک اور وہ جو ججز والا مسئلہ تھا اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ کون اس کے اوپر کمیشن میں کون اس کو لیڈ کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو خط کے کچھ مندرجات ہیں, خط کیا لکھا گیا بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو, اس کے حوالے سے جو میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے. امریکی صدر کے خط میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے. جو بائیڈن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. صحت عامہ کا تحفظ, معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ وژن ہے جس سے مل کر فروغ دیتے رہیں گے. خط میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے. پائیدار زرعی ترقی, آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے. پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. امریکی صدر کے خط میں کہا گیا کہ دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے. یاد رہے کہ طویل عرصے کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر اعظم کو پہلا سفارتی خط لکھا گیا ہے. امریکی صدر کا یہ جو خط ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کا ایک ریفلیکشن ہے, ایک عندیہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں کسی قسم کا جو شکایتیں تھیں, جو پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے, جو پی ٹی آئی کی امریکہ میں جو ان کی قیادت ہے, جو وہ اتنا کچھ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو مطلب ہے کہ کہتی رہی یا ان کے کانگریسمین کے ذریعے ان کو کہتی رہی یا ان کو خط لکھواتی رہی, سب کسی قسم کا اس خط میں کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کے لحاظ سے یہ ایک اگر ہم سفارتی لیول کے اوپر دیکھیں اور امریکہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک بہت برا دن ہے یقینی طور کے اوپر. اچھا, اب آتے ہیں کہ وہی جو ججز والا معاملہ ہوا, جو 6 ججز نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے درمیان میٹنگ ہوئی. اس میں ایک اگریمنٹ ہوا کہ ایک 1 ممبر کمیشن بنایا جائے گا اور اس کمیشن کے لیے اب آج ایکسپیکٹڈ تھا کیبنٹ میٹنگ, لیکن کل کیبنٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں وہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ وہ کمیشن کون سا ہے اور اس کے ٹی او آرز بھی اناؤنس کر دیے جائیں گے. اور اس وقت جو میری معلومات ہیں اس میں یہ کہ جی کچھ 4-5 نام جو کنسیڈر کیے جا رہے ہیں ان میں
پرائم منسٹر صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جی اس میں جو کوئی ایسے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا جائے جو ریپیوٹیڈ فارمر چیف جسٹس رہا ہو، چیف جسٹس آف پاکستان. سو مطلب ہے کہ ہائیسٹ لیول کی ایک کمیشن بنایا جائے. تو اس کے لیے چونکہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بندیال صاحب بھی ریٹائر ہوئے، اس سے پہلے آصف سعید کھوسہ صاحب بھی ریٹائر ہوئے تھے، ثاقب نثار صاحب بھی، گلزار صاحب بھی، اور یہ سب، اور افطار چودھری صاحب بھی. تو اب یہ ہے کہ جی چونکہ ان تمام ججز کے لحاظ سے کافی کنٹروورسیز ہیں، اور ان کو اگر فرض کریں ان میں سے کسی کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اس لحاظ سے اگر فارمر چیف جسٹسز کو دیکھا جائے تو جو دو نام جو میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق سیریسلی کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، وہ ایک ناصر الملک صاحب کا ہے اور ایک تصدق جیلانی صاحب کا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا تصدق جیلانی صاحب یا ناصر الملک صاحب اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے، اور جو ایک ٹی او آر یا جو کام اسائن کیا جائے گا اس کو کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے کہ نہیں. اس کے علاوہ اگر فرض کریں وہ نہیں ہوتے تو پھر کچھ سینئر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے متعلق ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، جس میں میرا خیال ہے کہ جسٹس مشیر عالم صاحب کا بھی نام شامل ہے، سردار طارق کھوسہ صاحب کا بھی، سردار طارق صاحب کا بھی جو ہے نام لیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ان کا نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ شاید نہ ہو مجھے، لیکن اینی ہاؤ یہ کچھ انفارمیشن تھی. اب لیکن جو بھی نام ہوگا وہ کل پبلک ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک انکوائری سٹارٹ ہوگی، اور ایک ایسی انکوائری جو پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیک انکوائری ہوگی، بیکاز اس میں پرائمریلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور بالخصوص جو ہے وہ آئی ایس آئی کے رول کے اوپر، چونکہ ان 6 ججز نے بات کی کہ ان کی طرف سے مبینہ طور کے اوپر کہ جی ان کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، مختلف جو بھی انہوں نے شکایات کی تھیں. تو اس حوالے سے یہ جو انکوائری ہوگی یہ ایک یونیک انکوائری ہوگی، ایک مشکل انکوائری ہوگی، اور اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے، اور کیا اس کے آؤٹ کم سے جو ایک عمومی طور کے اوپر ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس میں جس قسم کی بھی کوئی بھی جو کسی قسم کی بھی کوئی انٹرفیئرنس، ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہو اور ایجنسیز کی انٹرفیئرنس، اس کو کسی طریقے سے مستقبل کے لیے ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے. کیا یہ ممکن ہوگا کہ نہیں، یہ اس کمیشن کے بننے کے بعد اور پھر کمیشن کی ریکمنڈیشن کے بعد ہی پتہ لگے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.